ممی آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں، میں اتنا بھی قدامت پرست نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی بات پر کچھ جھنپ کر امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں امید، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا؟ سبل نے بڑی بے تکلفی سے امید سے پوچھا۔ امید کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ ممی پلیز، ایمان نے برق رفتاری سے احتجاج کیا۔ ارے اس میں ایسی کیا بات ہے؟ سبل نے کچھ حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ مچھلی آپ نے کیسے بنائی ہے؟ مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی۔ وہ بڑی مہارت کے ساتھ موضوع بدل گیا۔ تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہانزیب کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی مجھ سے شادی؟ تمہاری ممی کہہ رہی تھی کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں؟ اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے احتجاجاً یہ الفاظ کہے۔ وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا۔ میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا۔ اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ کو آف کر دیا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ امید نے ڈھائی سے اپنی بات دہرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے امید۔ اپنی آنکھوں کو بازو سے ڈھکتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ بہت دیر کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہ کی ہو، اور اس کی زندگی میں آئی امید عالم، جس کی زندگی میں جہانزیب کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اسے بے اختیار ایمان پر ترس آیا۔ کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ جب میں جہانزیب کا نام لیتی ہوں اس کے سامنے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور میں یہ سب کیوں کرتی ہوں جب میں اس شخص سے شادی کر چکی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اس شخص کے ساتھ جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی بہت دیانتداری سے گزارنے کی کوشش کی تھی، پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ شخص اتنے کا تو مستحق ہے کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں۔ اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں؟ وہ پتہ نہیں کس رو میں آ کر سوچ رہی تھی۔ ذہنی ابتری کے جس طویل دور سے وہ گزر رہی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے اندر کہیں سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا۔ بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے کہا، کیا واقعی سو گئے ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اب اطمینان سے اس کے کندھے پہ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پہ ٹکے ہوئے اس کے سر کو دیکھا، اور پھر اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح جہانزیب عادل کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی۔ ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادات کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھا، اور یہ پسندیدگی صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی۔
وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہوئے، اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے ہر بار جہانزیب کے الویژن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر گری۔ جرمنی سے واپس آنے سے 2 دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی اور وہاں اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا۔ بتلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر کاؤنٹر پر آئی۔ آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ اپنے سویٹر کی پیمنٹ کر کے جا چکے ہیں۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی بات سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ شور ہے میرا، اور تو پھر آپ انتظار کریں، شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ جرمن زبان میں گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا پتہ وہ کسی طرح بھی یاد نہیں کر پائی تھی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ امید نے خود کو اسی خوف کی گرفت میں پایا جس نے 5 سال پہلے اس رات اپنی گرفت میں لیا تھا، جب جہانزیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھیرے کنویں کی تہہ میں محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا ایمان مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مگر کیوں اور اس طرح؟ او خدایا، اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اور اگر وہ بھی مجھے جہانزیب کی طرح چھوڑ گیا تو میں کیا کروں گی یہاں اس طرح خالی ہاتھ؟ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کرے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ جہانزیب بھی تو چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسٹور سے باہر نکل آئی۔ پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو روک کر اس نے انگلش میں اپنا مسئلہ بتایا۔ اس عورت کے بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کے آفس کا راستہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص اور اس کی ساتھ عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے۔ آفس میں موجود ایک لڑکی اور 2 آدمیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی اور پھر بڑے معمول کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کا نام دہرانے لگے۔ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فقر چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کو۔ لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں، انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا، یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تو کیا ہوگا؟ میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے جہانزیب، اب ایمان۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص سے کیوں شادی کی؟ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
ڈاکٹر خورشید وہ غلط کہتے تھے، وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے۔ اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا تھا۔ اعلان کرتے ہوئے 30 منٹ گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا۔ آپ اب گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں، لڑکی نے کہا۔ وہ گمسم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تب ہی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور امید کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایمان کو اتنا مارے اور اتنی بری طرح مارے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے ایک دم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی تھی۔ پھر اسے بے تحاشا رونا آیا۔ ایمان فک چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا۔ بہت دیر وہ اس سے معذرت کرتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی وہ اس کے رونے سے زچ ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ یکدم چلایا تھا۔ میں تمہارا مگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اسے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب مجھے جہازیب کے حوالے سے طنز کا شکار بنائے گا؟ وہ یکدم رونے لگی تھی۔ آپ چلیں، وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا تھا، چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کرتے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی وہیں رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ وہ بھی اس طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب وہ وضاحتیں دے رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کو نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کے جملے سوار تھے۔ یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتلانے والا کہ میرا مگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں، گھر آ کر بھی جاری رہی تھی، اور شاید اس کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسے اس سے پہلے کبھی وہ اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ اسے رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہازیب کے الوژن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آیا۔ ایمان علی کبھی بھی جہازیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کونے پر گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ الویژنز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا رہا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا۔ امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن، اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا تھا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور میں کتنی دیر اس طرح ناراض رہ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آیا تھا اور وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ امید کو حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا، اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے، مگر جہازیب کا الوژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوتا تب اسے دوسرا کوئی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ دیکھا۔ میرا بچہ
اس نے ڈاکٹر کی بات سن کر بے یقینی سے کہا تھا اور پھر گھر آنے تک وہ اسی بے یقینی کا شکار رہی تھی، اور یہ کیفیت اگلے کئی دن رہی، مگر ایمان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جرمنی فون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع تھا، باقی ہر چیز جیسے یکدم پس منظر پر چلی گئی تھی، حتیٰ کہ جانزیب بھی۔ 5.5 سال بعد پہلی بار اس نے خوشی کو محسوس کیا تھا۔ پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا تھا۔ میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں۔ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی، اپنا وہ ماضی جس سے میں آج تک جان نہیں چھڑا سکتی تھی، جو ایک ہولناک بھوت کی صورت میں میرے تعاقب میں تھا۔ اسے بعض دفعہ ہنسی آتی، واقعی ایمان مجھے کہاں چھوڑ سکتا تھا، اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں، اور میں ہر وقت اسے بے یقینی سے دوچار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہر پرانی سوچ کو ذہن سے جھٹکنے لگی۔ ہاں، مجھے اب سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دینا چاہیے۔ اسے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، اپنا گھر، ایمان کے لیے کام کرنا، اس کے آفس چلے جانے کے بعد دن میں 2-3 بار فون پر اس سے بات کرنا، رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا۔ زندگی جیسے اس کے لیے نئے سرے سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں دور دور تک کسی جانزیب عالم کا کوئی سایہ نہیں تھا، اور شاید یہ اس کی بھول تھی۔ اس رات وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہوئے ہوٹل کے انٹرنس پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا، اس کے وجود نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ وہ ہر چہرے کو فراموش کر سکتی تھی، مگر اس چہرے کو نہیں۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی الویژن کا اظہار میں ہے۔ اس بار کچھ بھی الویژن نہیں تھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر جانزیب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے، پھر وہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا۔ امید کرتے چاہا وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلی جائے، اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے۔ وہ نہیں جانتی ایمان اسے اس وقت کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ 5.5 سال پہلے کے اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ چکی ہے۔ جانزیب کے علاوہ دنیا میں اب بھی کچھ نہیں تھا، اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے، زندگی اب بھی ایک کشکول تھی۔ وہ حال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یکدم اپنے کندھے پہ ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، وہ جیسے یکدم اپنے حال میں لوٹ آئی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے ایمان کو دیکھا، اس کے کندھے پر اس کا ہاتھ تھا۔ جانزیب، اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا۔ ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ایمان یکدم کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے بے چینی سے اسے جاتے دیکھا اور اسے احساس ہو گیا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والی لوگوں کی چہل پہل پر آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر گیا۔ ایمان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کرتا تھا، پہلی بار وہ اسے اتنی رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 3 جگہ اس نے سگنل توڑا، 2 بار اس نے غلط ٹرن لیا، دوبارہ اس نے غلط طرح سے اوورٹیک کی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر اس کی ہر حرکت سے اس کا اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ امید کو احساس ہو رہا تھا اس طرح بے اختیار ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں گھر جا کر اس سے معذرت کروں گی، کوئی بہانہ بنا دوں گی، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ گھر پہنچ کر اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کوئی معذرت سنے بغیر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیڈ روم میں بیٹھ گئی۔
بہت عرصے کے بعد اس نے خود کو اس طرح بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس سے حفاظت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ، اور اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو اس اسٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اٹھ کر اسٹڈی میں گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کاٹی۔ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا بلکہ میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی۔ جہاں زیب سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہے مجھ پر، لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے بہت محبت کی۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، مگر محبت کے باوجود میں اسے اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے 16 سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونس دی تھیں کہ میں کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم جو آیات سناتے ہو مجھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم آزمائش میں پڑو گے تب تمہیں احساس ہوگا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے۔